بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا یوم پیدائش 7 صفر المظفر 128 سنہ ہجری بروز اتوار تھا۔ آپ کی جائے ولادت مدینہ منورہ کے قریب ایک علاقہ جس کا نام ابوا ہے وہاں ہوئی۔ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات ہمہ جہت شخصیت کی حامل تھی۔ زندگی کی مشکلات میں صبر و استقلال، جفا و ستم پر خندہ پیشانی کا مظاہرہ اور اپنے و بیگانوں پر یکساں کرم نوازیاں آپ علیہ السلام کا خاص امتیاز اور خاندانی وطیرہ تھا۔ اسی لیے ان عناصر و اخلاق کا ظہور اور شخصیات اور اس کے اثرات کا ظاہر ہونا بھی ایک فطری امر تھا۔ بس خاندانی اوصاف اور قدرت کی ودیعت کردہ اخلاق حسنہ کی تابانیاں آپ علیہ السلام کی عملی زندگی کے ہر زاویے میں دکھائی دیتی تھی۔ جس طرح کوئی شخص انگنت محاسن رکھنے کے باوجود کسی ایک وصف میں زیادہ معروف و ممتاز ہوتا ہے اور دنیا اسی وصف کا زیادہ ذکر کرتی ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام کی ذات میں بھی اخلاق نبوی کے بے شمار محاسن، لیکن آپ کا ذوق عبادت اور متحمل مزاج و بردبار ہونا خلق خدا کی زبان پر عام تھا۔ عبادت کا ذوق جو کسی بھی کامل اور محبت الہی سے سرشار فرد کے لیے لازمی و ضروری ہے، اس کے بغیر منازل عشق و قرب کو طے کرنا ممکن نہیں۔ وہ ذوق آپ علیہ السلام کی ذات میں اس قدر راسخ تھا کہ اس کے آثار ہر لمحہ ہر آن آپ میں نظر آتے۔ آپ علیہ السلام کی عبادت خداوندی سے محبت نے لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ آپ کو عبد الصالح یعنی نیک اور عبادت گزار کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی دور نبوی کی کرنیں آب و تاب کے ساتھ روشن تھیں۔ صحابہ کرام کو دیکھنے اور ان سے فیضیاب ہونے والوں کی ہستیاں بھی رونق افروز تھیں۔ ذوق عبادت، جذبہ عشق، سحر گاہی، ایسی نعمتیں ابھی سینے و سفینے میں موجزن تھیں، لیکن ایسے ماحول اور ایسی شخصیات میں بھی دنیا والوں کا آپ کو عبد صالح کہہ کر یاد کرنا اور پکارنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اہل بیت پر نسبت کی سعادت کے ساتھ ساتھ امت کی قیادت و ہدایت اور تربیت کی بھاری ذمہ داریاں بھی عائد کی گئیں، جسے یہ حضرات بخوبی نبھاتے رہے ہیں۔ چونکہ ہدایت کے لیے سراپا ہدایت بننا ضروری ہے، اسی لیے یہ منابع ہدایت اپنی ذات کو محنت و مشقت کی صعوبتوں سے ایسا مثالی بناتے تاکہ خلق خدا کو بارگاہ رب العزت سے مربوط کرنے کے لیے مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ نیز ان کی جد امجد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ سراپا ہدایت و رحمت ہونے کے باوجود بھی عبادت میں کمال و مشقت برداشت فرمائی، اگرچہ حسن اخلاق کے مراتب عالیہ انہی کے دم قدم سے دنیا والوں نے جانے، لیکن اس کے باوجود تمام حیات خود بھی اخلاق حسنہ پر عمل فرماتے رہے اور مخلوق کو بھی اس کی تلقین کرتے رہے۔ یہی وصف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کا بھی شعار رہا کہ صرف نسبت و خاندانی وجاہت پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جہد مسلسل اور زہد و تقویٰ پر عمل کرتے رہے، حتیٰ کہ خالق و مخلوق دونوں کے محبوب بن گئے۔ بہرحال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عبادت کا وصف مشہور تھا اور بعد ازاں یہی آپ کا لقب شمار کیا جانے لگا۔ آپ کا لقب عبد الصالح تو زیادہ تر اس زمانے میں زبان زد عام رہا یا پھر ائمہ کرام کی تصانیف و تراجم میں نقل ہوتا رہا، لیکن ایک لقب اور وصف ایسا بھی ہے جو آج بھی ہر خاص و عام کی زبان پر ہے، بلکہ اس لقب کو ایسا دوام ملا کہ اب اس کے ذکر کے بغیر آپ کا اسم گرامی لیا ہی نہیں جاتا۔ لہٰذا آج اگر عوام الناس کے سامنے کوئی شخص کہے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے یہ فرمایا، تو اہل علم کے علاوہ شاید ہی کسی کا ذہن آپ کی جانب متوجہ ہوگا، لیکن اگر کہا جائے کہ موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا تو ہر خاص و عام بلا کسی تردد کے جان لے گا کہ اس سے مراد کون ہے۔ بہرحال آپ کا لقب مبارک القاظم معروف ہے، اور یہ دراصل قرآن مجید میں متقین کی صفات میں ذکر ہونے والا ایک وصف اور کلمہ ہے۔ جب لوگوں نے آپ علیہ السلام کے اندر اس وصف کی کیفیات ملاحظہ کی تو ان کے دلوں سے خود اس بات کی تصدیق کی کہ اس زمانے میں آپ ہی کی ذات اس لقب کی حقدار ہے۔ پھر یہی بات دلوں سے نکل کر زبانوں پر آ کر شہادت بن گئی، جسے آج تک دہرایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تنگ دستی میں، اور ضبط کرنے والے ہیں غصے کو، اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آیت قرآنی میں اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے متقین بندوں کی چند صفات ذکر فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک
اہم صفت غصے کو پی جانا ہے، یعنی جس وقت کسی سبب سے غصہ آ جائے اور ایسے جنون کے عالم میں جو اپنے غصے کو دبا لے اور اس کا اظہار نہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں متقین کی صفات والا شمار ہوتا ہے۔ اسی آیت میں اگلی صفت درگزر کرنے کی ہے، جس کا مطلب بدلے کی قدرت اور طاقت کے باوجود بھی انسان درگزر سے کام لے اور غلطی کرنے والے کو معاف کر دے۔ یہ متقین کی تیسری صفت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بلند درجہ ہے۔ بس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مذکور تینوں صفات میں سے کافر حصہ عطا فرمایا تھا۔ 25 رجب المرجب کو شہزادہ رسول وارث مولا کائنات علیہ السلام دلبر بطول سلام اللہ تعالیٰ علیہ جانشین پنجتن پاک علیہ السلام امام سیدنا موسیٰ کاظم علیہ السلام نے عباسی خلیفہ ہارون رشید کے محل کے قید خانے میں تا حیات قید بامشقت اور ظلم و ستم سہتے ہوئے منزل تسلیم و رضا پہ ثابت قدم رہتے ہوئے بنا کسی شکوے و شکایت کے گزار کر اپنے محبوب حقیقی سے لبیک کہتے ہوئے وصال فرمایا۔ سلام علی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔